علی بھائی پہلا سوال انتہائی کریٹیکل ہے۔ عموماً صوفیاء حضرات کے فالورز کی جانب سے قرآن حکیم میں موجود ایک قصہ کو سادہ لو مسلمانوں کا عقیدہ بگاڑنے کے لیے غلط تعبیر کر کے یوز کیا جاتا ہے، اور وہ واقعہ ہے قصہ موسیٰ و خضر علیہم السلام۔ قرآن حکیم میں اس غیر معمولی اور عجیب و غریب واقعہ سے علم لدنی کا ثبوت اخذ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو اپنے بابوں، پیروں اور بزرگوں کے غیر شرعی اعمال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ان 3 اعمال کو دلیل کے طور پر پیش کر کے جھوٹا دفاع کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی پلیز اس واقعے کی صحیح تعبیر قرآن و سنت کی روشنی میں عوام الناس کے سامنے رکھیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے جتنے بھی واقعات آئے ہیں ان میں سب سے منفرد اور عجیب و غریب واقعہ ہے یہ عجیب و غریب لفظ کوئی برا لفظ نہیں ہے۔ عجیب کہتے ہیں جو روٹین سے ہٹ کے چیز ہو نا، اور غریب جو شاذ و نادر ہو، کہیں کہیں ہو۔ یہ عربی کا عجیب و غریب ہے، اردو اور پنجابی والا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی گستاخی سمجھ لے۔ اور وہ واقعہ ہے سیدنا موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا واقعہ۔ یہ لفظ ہے خضر، خواہ کے اوپر زبر ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے۔ اردو میں ہم خضر پڑھ سکتے ہیں، لیکن غلط العام ہے خضر۔ خضر لفظ غلط ہے، یہ خضر لفظ ہے، لیکن چونکہ اردو میں چل رہا ہے، اب میں بھی اگر اسے بول دوں گا تو کوئی برائی والی بات نہیں ہوگی۔ جو چیز ریناؤنڈ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ اور خضر علیہم السلام والا واقعہ ایک یونیک واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات کو اور اس سے نکلنے والے ریزلٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پتہ ہونا ضروری ہے۔ بیسیکلی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت عام ہوئی تو مشرکین عرب تو آپ کو پتہ ہے امی تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا یہود و نصارہ کے علماء کی طرف کہ تم لوگ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتاؤ جو ہم جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں، اور ان کے جواب پھر نبی علیہ السلام کو نہ آتے ہوں، پھر ہم کہیں گے ہاں جی اچھا نبی ہے جس کو یہ بات بھی نہیں پتہ۔ تو انہوں نے کل 4 سوالات کا انتخاب کیا۔ اس میں سے پہلا سوال تھا کہ اصحاب الکہف کون ہے، جس سے ریلیٹڈ میرا آلریڈی ایک کلپ ریکارڈڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ یہ موسیٰ اور خضر علیہم السلام والا واقعہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور تیسرا ذوالقرنین جو بادشاہ ہے، جو یہودیوں کے لیے ایک منجی اور نجات دہندہ کی حیثیت رکھتے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے۔ اور چوتھا سوال تھا روح کی حقیقت سے متعلق۔ تو یہ جو 4 سوالات ہیں ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایجوکیٹ کیا، اور قرآن حکیم کی سورۃ الکہف 18 نمبر سورت نازل ہوئی، جو پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 16 میں مکمل ہوتی ہے۔ اور ان 4 سوالات کے جوابات دیے گئے، اور اسی کانٹیکسٹ میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر بھی اس میں آیا، اور اس کے علاوہ بھی دنیا پرستی کی جو مذمت ہے، یہ مرکزی ٹاپک ہے سورۃ الکہف کا۔ انہی میں سے ایک یہ قصہ موسیٰ اور خضر ہے علیہم السلام۔ پہلے میں اسے جستہ کور کروں گا، قرآن، بخاری اور مسلم کو جوڑ کے ایک پورے کا پورا جو واقعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں انجینئرنگ کروں گا انشاءاللہ تعالی، اس کی صحیح تعویل کیا ہے، اس کو مس کوٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ریالٹی کیا تھی۔ یہ واقعہ سورۃ الکہف کے اندر 23 آیات کے اوپر پھیلا ہوا ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک، اور پارہ نمبر 15 کے آلموسٹ آخری حصے سے شروع ہو کے 16 نمبر میں یہ والا پورشن ختم ہوتا ہے سورۃ الکہف کا، آیت نمبر 60 سے 82 تک، جس میں قصہ موسیٰ اور خضر ہے علیہم السلام۔ اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے واقعے کا وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ کانٹیکسٹ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔
صحیح بخاری میں یہ واقعہ کئی مقامات پہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، لیکن جو سب سے ڈیٹیلڈ طریق آیا ہے وہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو باب ہے اس کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3401 نمبر حدیث ہے، اور مسلم شریف کے اندر اوپر تلے 6 طرق آئے ہیں سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے ریلیٹڈ۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6163 سے لے کر 6168 تک۔ کانٹیکسٹ بخاری اور مسلم میں آیا، اور وہ کانٹیکسٹ یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا جینوئن جواب یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کے پاس، جو اس وقت خود موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو یہ کلیئر کٹ یہی جواب بنتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ لیکن سر، پیغمبروں کی شان اس سے بڑی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ پیغمبر گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ناپسند ہوا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا، غصہ فرمایا کہ تم تو پیغمبر تھے، تمہیں چاہیے تھا تم علم کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کوئی جسٹیفائی نہیں کرنا تھا کہ یا اللہ یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی تھی، تیرا اور میرا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن پیغمبروں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ گاڈ اورینٹڈ ہوں، کیونکہ انہوں نے مخلوق کو گاڈ اورینٹڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے بابے دعوے کرتے ہیں، اور بابے سر کی تو نظر بھی نہیں آتے دور دور تک۔ یہاں وقت کا پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں سورہ شورى کے اندر۔ نمبر 1 امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2 سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 3 سیدنا نوح علیہ السلام۔ نمبر 4 سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہم السلام اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بیسٹ درود ہے جو قرآن میں سورہ الصافات کی آخری 3 آیات ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ موسیٰ، اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا جس کے پاس ایسا علم ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں دیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے نشانی مقرر کی کہ تم اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھ لینا، اس کے ذریعے ہم نشانی ظاہر کریں گے، اور ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی اس جگہ پر جہاں پر 2 دریا آ کر ملتے ہیں، وہاں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ بخاری اور مسلم میں ہیں۔ قرآن میں جو واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہ تو حضرت خضر کا نام ہے، بخاری مسلم میں حضرت خضر کا نام آیا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کا نام بھی نہیں ہے جس کو وہ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لے کر گئے تھے، لیکن بخاری مسلم میں اس کا نام آیا ہے جوشوا، یوشع ابن نون، جو ان کے صحابی تھے، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا، اور وہ جانشین، خلیفہ اول بھی بنے اور جانشین بھی بنے اور پیغمبر بھی بنے، یوشع ابن نون علیہ السلام۔ قرآن میں سٹارٹ سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 سے یہاں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، وہ یاد کرو وہ وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا کہ رخت سفر باندھ دو، ہم نے ایک سفر کرنا ہے، اور میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے آگاہ کیا ہے۔ تو وہ دونوں چل پڑے۔ اب یہ جو آگے کی سٹوری ہے نا، یہ ساری قرآن کے اندر آتی ہے، لیکن کانٹیکسٹ بخاری مسلم میں تھا۔ تو وہ اپنا ساز و سامان ساتھ رکھتے ہیں، راستے کا کھانا بھی۔ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں، جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ اپنا کھانا بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔
یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ فرق بتاؤں گا. کیوں؟ تاکہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ تو چھوٹی چیز ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا تو حضرت ختیجہ بھی نبی علیہ السلام کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی غار حرا میں جانے کے لیے. نبی علیہ السلام بھی اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے. آپ کو کہانیاں کروائی گئی ہیں. تو جس کو کوئی زیادہ زوم ہے نا تو اس کا مکہ پانی بند کرتے ہیں تو اب کیمرے کے سامنے اس کو لے آتے ہیں نا. وہ اس طرح کی روحانیت دکھائے نا ہمیں. سب جھوٹ ہے. سر قرآن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں کیا آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. ایسوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو جو خود روٹی کے محتاج ہیں. بڑی ڈاڈی آیت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی روٹی کے محتاج ہیں. تو آپ کے سارے بزرگ بابے جو اکثر ہے ہی جعلی ہیں وہ اصلی بھی ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو وہ رخت سفر لے کے چلتے ہیں بھنی ہوئی مچھلی, اور ایک جگہ وہ راستے میں آرام کرنے کے لیے چٹان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. تو قرآن میں تو بس اتنا ذکر ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ جاتی ہے, اور اسی دوران وہ جو مچھلی بھنی ہوئی مچھلی ہے, قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے. یہ اب وہ نشانی تھی مردے کا زندہ ہونا. یہ منظر یوشع ابن نون دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے نہیں کیونکہ وہ ان کے آرام میں خلل سمجھتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو یوشع ابن نون بھول جاتے ہیں یہ بات, اور سورۃ الکہف میں یہ آتا ہے کہ وہ جب بعد میں ان کو جا کے یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا. آگے جب چلتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو وہ جو کھانا ہے وہ تو کھلاؤ نا مجھے. تو وہ کہتے ہیں حضرت وہ کھانا تو جب ہم وہاں رکے تھے نا چٹان کے پاس تو وہ مچھلی جو ہے نا میں نے دیکھا وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگی. اور نہ کیا تیرا پلا ہو جائے اللہ دے بندے, وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں وہ بندہ ملنا تھا. تو قرآن کے الفاظ ہیں وہ الٹے قدم واپس پلٹتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی بھول جاتی ہے کیونکہ اصل تو چیز وہ ہے. اچھا ڈاکٹر سرار صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے نا بیان القرآن میں تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ علماء اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس سے آگے چلے گئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی تھی. پہلے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ہمارے استاد ہیں. سر یہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس مقام سے آگے چلے گئے تھے. یہ بزرگوں نے نہیں فرمایا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں احادیث بھی بزرگوں کے نام سے ہیں, ان بزرگوں کے کہ جنہوں نے حدیثوں کے ترجمے بھی کبھی نہیں کیے, پڑھنا تو دور کی بات. سر بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے. آج 100 سال بمشکل ہوئے ہیں, اور اسلام آئے ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں 1000 سال ہو گئے. یہ 1000 سال بزرگ کیا کرتے رہے ہیں؟ نہ قرآن ٹرانسلیٹ کیا ہے نہ بخاری کیا ہے. آپ کہتے ہیں خدمات ہیں دین کے لیے. ٹھیک, تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا. صلوات بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اچھا وہ واپس آتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے تمہارے پاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سلام کرتے ہیں, وہ آگے سے سلام کا جواب دیتا ہے. یہ بخاری مسلم میں, قرآن میں چونکہ وہ شارٹ ہے تو اس میں یہ کہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے علم لدنی یعنی اپنی طرف سے ایک علم خاص عطا فرمایا ہوتا ہے. اسی جو لفظ ہے نا اس سے انہوں نے علم لدنی کو اخذ کیا ہے. وہ الفاظ ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ایسے بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے خاص اپنی طرف سے علم دیا ہوتا ہے. بخاری مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت
اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے، اور کچھ علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے۔ یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں بابے، یہ نکال دیتے ہیں اس میں سے، یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ننگے پیر ہوتے ہیں نا، حالانکہ خضر علیہ السلام کہیں نہیں آیا کہ وہ ننگے تھے، الٹا یہ آتا ہے انہوں نے چادر اوڑی ہوئی تھی۔ یہ تو نکروں والے ہوتے ہیں نا بزرگ، ان کے مجذوب جو ہوتے ہیں، تو چادر اوڑی ہوئی تھی باقاعدہ انہوں نے۔ اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ کو ایسے علوم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے۔ یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ مجھے آپ پہ کوئی برتری ہے نہ آپ کو مجھے پہ۔ اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب انڈیا گئے نا، تو وہ کہتے ہیں نبی کو دیکھو ولی سے سیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ، اور خضر کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ تو میں انشاءاللہ اس میں اینڈ پہ کلاس لوں گا نا کہ وہ ولی کہاں سے ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہے، اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا استاد ہے نا جبرائیل، تو وہ پیغمبر ہے فرشتوں کا، غیر پیغمبر وہ بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اسرافیل بھی پیغمبر ہیں، اور ملک الموت اسرائیل نام بھی ثابت ہے تفسیر تبری کے اندر ہمارے سلف سے، قرآن میں ملک الموت آیا، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے، غیر پیغمبر کا استاد نہیں ہوتا۔ اور ان کی پوری ڈاکٹرن اس پہ کھڑی ہے کہ جو بابے ہیں نا وہ نعوذ باللہ پیغمبروں کو سکھائیں گے، اور اسی وجہ سے وہ مثنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ گوشت کاٹنے والا واقعہ، میرے خیال اب تو کوئی بھول کے بھی نہیں بیان کرے گا جو کچھ ہم نے مثنوی مولانا روم کے ساتھ کر دیا ہے۔ مولانا روم کو اگر ایک SMS پہنچ جائے نا وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ ہیں، تو وہ بھی ایک بار ان کی روح تڑپ اٹھے گی کہ یار چلو 700 سال بعد سے ہی کم از کم کسی نے میری کہانی کو پکڑا تو ہے، جو میں لکھ کے چلا گیا تھا اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، لوگ روب میں تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ کنگھی کرنے والا واقعہ، تو میں انہوں نے بار بار کہا موسیٰ دا تسی چنڈ نہیں سہ سکتے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے ملک الموت کو تھپڑ پڑا تھا نا، اس کی آنکھ نکل گئی تھی۔ تو آڈی سارے دی بوتھیاں جڑیاں نے سجنیاں قیامت والے دن، جدوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیڑا ہوئے جڑا میرے بارے واقعات بیان کرتا سی تے جناب شعر لکھتا سی، ادھر لے آؤ نا ذرا اینوں میں دساں۔ اور ایک موقع پیا سی نا قبطی نو، وہ مر گیا سی، وہ بھی قرآن میں آتا ہے۔ یہ اذان شروع ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد۔ تو سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا حضرت خضر کہ آپ کو ایسے علوم سکھائیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور آپ مجھے کچھ علوم اللہ نے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے ہوئے، تو کہتے ہیں حضرت میں اسی کے لیے تو حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے ذرا سکھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جب کہ تمہیں ان واقعات، ان تکوینی امور کے حقائق نہیں پتہ ہوں گے، تو تمہارا یہ نیچرل ہے صبر نہ کرنا، کیونکہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہوگے تو اس کا وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ تم اس کے خلاف بولو۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے ساتھ رکھیں، میں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں کچھ اس کے اگینسٹ نہیں بولوں گا جو کچھ بھی آپ کریں گے۔ لیکن حضرت خضر نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے نہیں کہ ان کو علم غیب تھا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے نا، تو کوئی بھی ذی شعور شخص جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو، تو ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایک کشتی ہوتی ہے، غریب لوگوں کی کشتی، اس میں وہ بیٹھتے ہیں۔ تو بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آؤٹ سائڈر اور مہمان سمجھ کے کرایہ بھی نہیں لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جب تختہ توڑ دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تم نے بڑا برا کام کیا ہے، ایک طرف ان کی شرافت کو کرایہ بھی انہوں نے لیا اور تم نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر نرمی فرمائے، اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، اس میں الفاظ ہیں سورۃ الکہف میں کہ جب تک میں خود نہ بیان کر دوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔
تو وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں. اب یہ تو شاہی کوئی نہیں تھی جو آگے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے ایک بچہ دیکھا, خوبصورت, بظاہر دیکھنے میں نورانی شکل, اس کو قتل کر دیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پکڑ کے انہوں نے نا اس کی گردن ہی مروڑ دی, منکا ٹوٹ گیا تو بندہ فارغ. تو سر پیغمبر یہ منظر دیکھ سکتا ہے؟ اس پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت کامنٹ کیے. انہوں نے کہا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ہے کہ تو نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا, بے شک تو نے یہ بہت برا کام کیا. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے, اب اگر میں بولا نا تو ٹھیک ہے, میں آپ سے پھر مجھے الگ کر دیجیے گا. اب یہ خود انہوں نے شرط طے کر لی نا, ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھلتے. بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں اللہ کے تکوینی امور میں سے, لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی. آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں. اب ظاہر گاؤں میں یہ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں, ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے, حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں. اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے مفت میں ہمارا اتنا بڑا کام کیا, چلو 2 وقت کی روٹی, ہم ان کو 1 وقت کی روٹی تو دے دیں, کم از کم مہمان ہے. بغیر معاوضے کے وہ کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوض ہی کم از کم ان سے کھانا ہی مانگ لیتے, یہ تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو. چلو کھانا ہی مانگ لو یار اس کے عوض مزدوری کے طور پہ, بھوک لگی ہوئی تھی نا سر. یہ جو 10-10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ بزرگ رہتے ہیں نا, انبیاء کرام تو اوریجنل والے بزرگ ہوتے ہیں نا, آپ کے بزرگ تھیوریٹیکل ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کہیں کرتے. تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ بس اب میری اور آپ کی جدائی, آپ نے خود مانا تھا کہ اب میں بولا تو علیحدگی. اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی. تو کہتے ہیں جو پہلا واقعہ ہوا تھا نا, وہ 2 مسکین لوگوں کی, وہ 2 یا 2 سے زیادہ مساکین کی وہ کشتی تھی, اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی کشتی ہتھیا لیتا تھا. تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دوں تاکہ اس کے اندر ایک ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ بادشاہ جب وہ دیکھے نا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ ان سے کشتی نہ چھینے. تختہ تو پھر بھی لگ جائے گا, اگر پوری کشتی چلی گی تو غریب لوگ اپنا کس طرح گزر بسر کریں گے. تو اس کا مطلب ہے صحیح کام کیا انہوں نے, لیکن یہ چیز چھپی ہوئی تھی. اور ان کا وہ جو بچہ تھا نا, اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے, اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ بچہ طغیانی کی زندگی گزارے گا اور بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دینا تھا, اس کی محبت کے اندر ماں باپ نے ڈی ٹریک ہو جانا تھا, اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نئی اولاد دے دے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نئی نیک اولاد دے دے گا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. دوسری بھی جسٹیفیکیشن درست ہوگی. تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی نا, وہ 2 یتیم لوگوں کی دیوار تھی, اور گاؤں کے لوگ جو اتنے بے حس لوگ ہیں کہ وہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہے, اس دیوار کے نیچے ان کے آباء و اجداد کا خزانہ دفن تھا. ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. یہاں پہ الفاظ ہیں تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اسے سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے باپ کا خزانہ اس میں سے حاصل کر لیں, کیونکہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. ابھی دیوار گر جاتی, خزانہ باہر آ جاتا, تو جو گاؤں والے مہمانوں کو وہ ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اتنے کنجوس ہیں, تو انہوں نے ان کی دولت ہتھیار لینی تھی. جب بڑے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے ایسا معاملہ ظاہر کرے گا کہ وہ دولت ان تک پہنچ جائے گی. تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا, تو اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی. اور اسی پہ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 82 کے اوپر یہ آیت کنکلوڈ ہوتی ہے, آخری آیت اس واقعے سے ریلیٹڈ. اور وہ الفاظ ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 کے, کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تمہارے رب کے ارادے سے ہوا, اور تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کیا جائے. اور اس کے بعد کنکلوژن کن الفاظ پہ ہے,
وہ کنکلوڈنگ ہے، وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورے کے پورے واقعے کی تعویل کیا بنتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور کیا اس نے ہو، تو مراد ہے اسے گائیڈ لائنز کس سے مل رہی ہیں؟ اللہ سے۔ اور اس سے پہلے اسی آیت میں آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت دولت ظاہر ہونی ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ، آگے بیچ میں الفاظ پھر اینڈ پہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے ان باتوں کی تعویلات جس پہ تم صبر نہیں کر سکے۔ یہ سر یہ پورا واقعہ ہے۔ اس سے کوئی خلاف شرع کام ثابت نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب آپ نے گیر ہی الٹا لگا دیا تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے کون۔ حضرت خضر علیہ السلام کم از کم پیغمبر تو ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں تیرے رب نے ارادہ کیا اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، رب کے کہنے پہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ رب کے کہنے پہ کیا، تو یا تو وہ پیغمبر ہوتا ہے اور یا غلام احمد قادیانی دجال ہوتا ہے، یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یا سچ۔ تو ظاہر ہے یہ پیغمبر تھے۔ اچھا، اور پیغمبر بھی تھے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ انسانوں کے پیغمبر ہیں یا فرشتوں کے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں، کیونکہ ہمارے اس دنیا میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی کام سونپے ہوئے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہ روح کون قبض کرتا ہے؟ ایک فرشتہ آ کے گردن ہی مروڑ دیتا ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آتا جب روح نکالتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل یا ملک الموت کا کام کوئی اور فرشتہ کر رہا ہو ان کے بہاف کے اوپر، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو ہمیں قتل نہیں نظر آ رہا ہوگا۔ یا چونکہ انہوں نے اسرائیل کو روح نکالتے ہوئے یا اس کے نمائندے خضر کو نکالتے ہوئے دیکھ لیا، اس لیے ان کو عجیب لگا، کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جسٹیفیکیشن درست تھی۔ بیسیکلی اس واقعے سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ انسان کی زندگی میں بظاہر کچھ اللہ کی طرف سے ایسی تکلیفیں آتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ شر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خیر ہوتا ہے۔ وہ کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ جانا شر تھا، لیکن اس میں خیر یہ تھا کہ پوری کشتی نہیں چلی گئی۔ پوری کشتی چلی جاتی تو وہ زیرو پہ آ جاتے نا، ان کا سورس آف انکم ختم ہو جاتا۔ ایک کشتی تو ریپیئر کر لینی تھی۔ کسی بندے سے اس کی اولاد چھین لی جائے اور اگر اللہ اس کو یہ بتا دے کہ اس بچے کی وجہ سے یہ تو خود کافر ہونا تھا بڑے ہو کے، تو نے بھی کافر مرنا تھا، تو میرے خیال ہے ہم سب اپنے بچے مروانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اگر اس بچے کی وجہ سے برباد ہونی ہے تو چاٹنا ہے ایسی اولاد کو۔ تو جس کی اولاد بچپن میں مر جائے تو وہ یہ سوچ لے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ کیا ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا۔ اور تیسرا جو واقعہ تھا وہ دیوار والا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی شخص بچپن میں یتیم ہو گیا ہے اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسپیشل پروٹیکشن کرے گا، اس کو کمپنسیٹ ضرور کرے گا۔ تو یہ تھا مسئلہ تقدیر۔ انہوں نے اس سے یہ نکالا کہ باب خلاف شرع کام بھی کریں نا تو جسٹیفائی ہو جاتا ہے۔ وہ کلندر ہوتے ہیں جی، مجذوب ہوتے ہیں جی، وہ خلاف شرع کام کریں تو ان پہ کوئی گرفت نہیں۔ اسی لیے پاکستان میں کئی لوگوں نے اپنے پیروں کے کہنے پہ اپنے بچے مار دیے ہیں، اور وہ واقعہ حضرت خضر والا کوٹ کرتے ہیں۔ بے خضر علیہ السلام والا جو واقعہ ہے وہ تو قرآن میں آیا کہ وہ اللہ نے ان کو کہا تھا، یہ کس پیر کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ ملک الموت کا اسسٹنٹ بن کے لوگوں کی جان نکالے، اس پہ تو قتل کا مقدمہ چڑھے گا۔ اور کہتے ہیں مجذوب ہے، قلم اٹھے ہے جی نہ تو کیوں جی مجذوب، مجذوب سے کیوں اٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کی عقل سلامت نہیں۔ اچھا، آپ بے عقل اور پاگل لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے مولا علی کا قول، اور پوری سند مولا علی سے ہی سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے۔ ایک پاگل شخص، مجنون، آپ کا مجذوب اور قلندر، دوسرا سویا ہوا شخص، اسے اپنی ہوش نہیں ہے، اور تیسرا بچہ، چونکہ بچہ جو اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی۔
اچھا یہاں پہ جو بچہ قتل ہوا اس نے بڑے ہو کر کیا بننا تھا، یعنی اللہ کے علم میں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مستقبل کو دیکھتا ہے نا، تو انسان کی دعائیں بعض اوقات کام آتی ہیں، جو شر ہونا ہوتا ہے وہ خیر میں بدل جاتا ہے۔ سر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ جب تم دعا کرتے ہو نا اللہ سے، تو جو مانگا یا تو وہی مل جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور نعم البدل دے دے گا، کوئی مصیبت ٹال دے گا یا اس سے بہتر چیز، اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو قیامت کے دن کے لیے سٹور ہو جائے گی دعا، اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا۔ دعا تو جاتی ہی نہیں کہیں پہ، ضائع ہی نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں مجذوب، یہ مجذوب نہیں تھا سر، یہ تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا۔ آپ کے بابے جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم پہ وہی آتی ہے؟ سر دعویٰ کریں نا تو ہم ان کے اوپر 295C بھی لگوائیں اور انہیں لا کے غلامت کا دیانی کی صف میں کھڑا کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں واضح 179 نمبر آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ غیر پیغمبر کے ساتھ کوئی کلام کرے، کوئی غیب کی خبر دے سوائے اپنے رسولوں کے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ، دیٹس آل۔ سیدنا ابوبکر سے لے کر قیامت تک آخری جو آنے والا انسان ہے سب غیر پیغمبر ہیں، سوائے کہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، پیغمبر بھی ہوں گے، ان کی ایکسیپشن کے ساتھ سب نے فالو کرنا ہے۔ ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے انہوں نے بھی فالو کرنا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کوئی مرزوبیت ثابت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں بابے خلاف شرع کام کریں، یہ بیچ میں کہانیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بابے نہیں سارے اس سے ثابت ہوتے، یہ بالکل آپ کو غلط کہانیاں کرائی گئی ہیں۔ یہ مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا۔ اور واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ دعا کر رہا تھا رو رو کے، یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا کی تھی مجھ سے واپس لے لے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میری بیٹیاں ہی تھیں، میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، وہ میرے لیے وبال جان بن گیا، گھر کا سارا سامان بیچ گیا، وہ یعنی نشہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کی حکمت تھی کہ میری بیٹیاں تھیں، بیٹیاں تو ساری صحیح نکلی ہیں، تو اے اللہ وہ بیٹا مجھے واپس لے لے۔ یہ ہے وہ چیز۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو اکثر ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا امریکہ میں بزنس ہو اور وہاں اس کی کوئی بڑی میٹنگ ہونے والی ہو اور اس نے شام کی فلائٹ پکڑنی ہو نیو یارک کے لیے، اور جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ٹریفک سگنل یا رش کی وجہ سے لیٹ پہنچے اور اسے پتہ چلے کہ وہ فلائٹ تو اڑ گئی ہے، تو وہ وہاں پر کفِ افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ میری زندگی کی سب سے بری خبر یہ ہے، مجھے ملینز آف ڈالر کا جو فائدہ ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا، کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا، وہ ٹھیکہ کسی اور کو مل جائے گا۔ اور اسی افسردگی کے عالم میں وہ اپنی گاڑی میں واپس گھر آ رہا ہو اور راستے میں اسے ٹیکسٹ میسج آئے یا کوئی خبر اس تک پہنچے کہ ابھی ابھی جو نیو یارک کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے، تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ اور وہ 5 منٹ پہلے جو اس کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے اچھی خبر ثابت ہو جائے گی کہ یار شکر ہے مجھے یہ سننے کو ملا کہ وہ اڑ گئی ہے، میں بیچ میں بیٹھا نہیں ہوا تھا۔ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ شکر ہے اللہ نے وہ بیٹا لے لیا، اس نے تو مجھے بھی کافر مار دینا تھا۔ شکر ہے وہ کشتی کا تختہ ہی ٹوٹا، پوری کشتی نہیں ٹوٹ گئی۔ اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو وہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ ضائع ہوگی، وہ شکر ادا کرے کہ آنکھ ضائع ہوئی ہے، ایمان تو ضائع نہیں ہوا، ایک آنکھ تو سلامت ہے۔ کسی کی بینائی کمزور ہو گئی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نابینا لوگ بھی تو ہیں۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر نصیب ہوگا۔ ہر ایک سے نیچے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور ہم تو اربوں لوگوں سے اوپر ہیں یار۔ توحید کی دولت جس کے دل کے اندر ہے، بے شک کم از کم وہ ڈنکے کی چوٹ پہ 7 ارب انسانوں سے تو بہتر ہے نا، کروڑوں نہیں اربوں۔ پھر جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان میں بھی توحید خالص کتنوں کے اندر ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کے اندر یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہو۔ اچھا یہ واقعہ اتنا غیر معمولی ہے کہ صوفیاء تو یہ غلط رزلٹ نکالتے تھے نا، جو منکرین حدیث ہیں نا ان کو بھی یہ واقعہ سمجھ نہیں آتا تھا، وہ بھی عجیب و غریب تعویلات کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، کہ مجھے منکرین احادیث میں سے ایک شخص ملا، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے قرآن پہ حلف دو ایمانداری سے، اگر یہ واقعہ بخاری مسلم میں ہوتا اور قرآن میں نہ ہوتا۔ وہ کہتا میں کبھی بھی اس اللاجیکل واقعے کو نہ مانتا۔ تو میں نے کہا یہ میں نے تمہیں اس لیے منوائی ہے بات تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ جب تم کسی چیز کو وہی سمجھتے ہو تو اس کی تعویل کر کے مانتے ہو،
تو ہمارے لیے سنت بھی وہی کے درجے میں ہے، کیونکہ دو سورسز ہیں. میری وہ آپ مجلس نمبر 96 دیکھ لینا غامدی صاحب کے اوپر، اس میں نے یہ سارا پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے کہ قرآن اور سنت دو پیرلل میں سورسز ہیں. تو تم احادیث کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ اس واقعے کا مذاق کیوں نہیں اڑاتے؟ کیونکہ قرآن کے اندر ہے تو تعویل پیش کرتے ہو. تو ہم بھی ہر اس بات کی تعویل پیش کریں گے جس پہ تم اعتراض کرتے ہو صحیح احادیث پہ. جو جھوٹی روایتیں ان کو تو ہم بھی نہیں مانتے. تو یہ ان کے گلے کا کانٹا بھی تھا واقعہ. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ واقعہ نہ قرآن کے اندر ہو تو قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہی مس ہو جائے. مسئلہ تقدیر پہ میں نے 4 لیکچر دیے ہیں، 7.5 گھنٹے کی آلموسٹ گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 104 A B C اور 103 نمبر 200 آیات 50 مقامات سے قرآن کے میں نے کور کیے ہیں. یہ تو ٹاپک ہی بہت بڑا ہے. قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ضروری ہے. ایک لفظ بھی آپ کم کر دینا تو قرآن میں ہدایت کے اعتبار سے نقص رہ جائے گا. اب اگر یہ واقعہ آپ نکال دیں تو اتنا بڑا ٹاپک مسئلہ تقدیر انریزالوڈ رہنا تھا. تو بڑی حکمت ہے اس واقعے کی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیک چیز ہے، بشرطے کہ اسے مس یوز نہ کیا جاتا. تو میں نے آپ کو اس کی صحیح تعویل بتائی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ بنتا ہے. اچھا، خضر کے حوالے سے بڑا کچھ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ وہ قرب قیامت میں دجال کے خلاف جو وہ ایک سید الشہداء کھڑا ہوگا نا، جس کو دجال ایک دفعہ قتل کرے گا. میں نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7375 نمبر حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ابو اسحاق امام مسلم کے شاگرد کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے. وہ کہتے ہیں خضر آج تک زندہ ہے. دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہے. سر مسلم شریف میں سند کے ساتھ نہیں لکھا. امام ابو اسحاق جو امام مسلم کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام سے انہوں نے منسوب نہیں کیا. اور سر یہ تو تبا تابعی ہے. مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ تابعی بھی اگر کوئی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کرے نا اور وہ سند نہ بیان کرے تو مردود ہے. تو امام مسلم کا شاگرد اگر کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے، سن آگے سننی، وہ بات نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی. اور انہوں نے بھی کوئی اسے آن نہیں کیا. انہوں نے کہا پبلک میں مشہور ہے، کوئی خضر نہیں ہے. وہ اس زمانے میں کوئی مومن ہوگا. تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے. میں نے کلیئر کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ خضر کی حکومت پانیوں پہ ہے. جی پانیت حکومت ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ موسیٰ اور خضر والا واقعہ جو ہے یہودیوں کے ہاں بھی ملتا ہے، لیکن وہ خضر کی بجائے اس واقعے کو حضرت الیاس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور تالمود کے اندر ملتا ہے یہ واقعہ. تو قرآن نے اصلاح کر دی ہے کہ وہ نہیں تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ وہ خضر تھے. باقی واقعہ ان کے ہاں بھی ملتا ہے، وہ مانتے ہیں اس واقعے کو. تو وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے. جی اچھا جی سبزے پہ حکومت ہے. سبزے پہ حکومت نہیں، وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خضر کا نام خضر اس لیے پڑا کہ ایک خشک زمین پہ بیٹھے تھے، جب اٹھے تو وہاں پہ کھیت اگائے، ہریالی ہو گئی. اور عربی میں خضر کہتے ہیں گرین کلر والا، تو اس کی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو وہ تو فرشتوں کے ساتھ ہے ایسا معاملہ. قرآن پاک میں نہیں آتا. یہ بچھڑے کے اندر جو وہ ایک مٹھی سامری جادوگر نے جو ڈالی تھی، وہ قرآن میں موجود ہے نا کہ وہ مٹھی کہاں سے لی تھی. اس نے فرشتے کو دیکھ لیا تھا. فرشتے کے جو قدموں کے نشان تھے نا وہاں سے اس نے وہ مٹھی بھرے گی اور وہ سونے کے بچھڑے میں ڈالی تو اس میں سے آواز نکلنا شروع ہو گئی. ظاہر ہے وہ فرشتوں کے ساتھ تو اللہ نے یہ چیزیں ایسی اٹیچ کی ہیں. یہاں پہ بھی خضر ایک فرشتہ ہے، وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ سبزہ اگایا جاتا ہے. پانیوں پہ حکومت کہاں سے ہے سر؟ پانی پہ اللہ کی حکومت ہے سر. اور میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاؤں اپنا ذاتی. اسلام آباد میں میرا ایک گھر ہے الحمدللہ ذاتی. 2010 میں نے بورنگ کا ٹھیکہ کیا. اسلام آباد میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے واٹر ٹیبل دن بدن نیچے جا رہا ہے. ویسے تو اکثر نکلتے ہی نہیں ہے. سیپیج کا پانی جو نکلتا ہے 10 منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے اللہ کا نام لے کے بورنگ کا ارادہ کیا. تو مجھے یاد ہے میں نے اشراق کے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ پانی تو تیرے قبضے میں تو نے دینا ہے. تو میں نے اس کو نہ بلایا بورنگ والے کو. میں نے کہا یہاں تم نے کنواں کھودنا ہے. کہتے نہیں خاص جگہ ہے. میں کہا نہیں، میں نے جو اپنی پائپنگ سیٹ کرائی ہے وہ اس کے حساب سے کرائی ہوئی ہے، تو ادھر ذرا فیزیبل رہے گا، خاص والا نہیں ہے. کہنا نہیں وہ ایک مائی حساب لاندی ہے. انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میرے بابے مارے ہوئے نے مائیاں کے چیز نے. میں کہا نا
مائی ہے. میں کہا مائیاں شائیاں نہیں. اچھا کہنا اچھا اس طرح کرو تسی اے خواجہ خضر دے نام دا نا ایک بکرا دے دیو تے پانی تہاڈا نکل آئے گا. یہ وہ بندہ ہے جس نے NED یونیورسٹی, یہ جو یونیورسٹی ہے نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں, اس کے 50 بور اس بندے نے نکالے ہوئے ہیں. سب سے بڑے لیول کا اس کا کاروبار ہے. داڑھی رکھی ہوئی ہے اور عقیدہ آپ دیکھ لیں. کہتے جی خواجہ خضر دی پانیاں تے حکومت ہے تو انہوں دے نا دا بکرا دیو تو انشاءاللہ پانی نکلے گا. او میں کہا خضر ہوئے یا کوئی وڈے تو وڈا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, میرا پانی کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے اگر منو دینا ہے. وہ کانپنا شروع ہو گیا. اس کو کانفیڈنس لیول نظر نہیں آتا, انہوں پتہ ہی نہیں سی. کہندا جی ہوں تو تہاڈا پانی نکلنا ہی نہیں, لکھا لو میرے کو. اچھا جی میں کہ یار تو اللہ دا نہ لے کے شروع کر. تو 40,000 پہ ٹھیکہ سیٹ ہوا کہ 200 فٹ جائے گا وہ, اور 40,000 روپیہ, کیونکہ وہاں پہ 70-80 فٹ پہ پانی سیپیج کا نکل آتا تھا اور 120 فٹ پہ تھوڑا بہت پانی آ جاتا تھا. تو میں نے کہا 200 فٹ کرواؤں گا. لے جی کرنا ایسا ہوا اللہ کا کہ 200 فٹ اس نے کھود دیا اور زمین بالکل خشک, سیپیج کا پانی بھی نہیں. ہاں وہ کہتا جی ہوں سناؤ. کہتا ہالے بھی ٹائم جے ایتھے ایک مائی ہے وہ پانی دم کر کے دے گی, وہ پانی جناب تسی اے خوش سٹو گے نا تو پانی آ جائے گا. او میں کہا نا نا بھائی مائیاں شائیاں نہیں. کہتا جی بس ٹھیکہ مکمل ہو گیا ہے, میرے پیسے. میں کہا جی اے لو پیسے. میں نے کہا اس کو آپ نا اور کھودو. کہتا پانی نہیں نکلنا, آپ کو بتا دیا ہے یہاں پانی ہے ہی نہیں ہے, اور اسلام آباد میں اکثر جگہ پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہتا جی 1500 روپیہ ایک دن کا لوں گا اور کھودوں گا جتنا ایک دن میں نکلا ہے. اب دیہڑی کے حساب سے ٹھیکے سے ادھر 40,000 تو دے دیا. میں نے کہا شروع کرو. پہلے دن اس نے 10 فٹ نکالا. کہنا خشک. مجھے کہنا جی حالے بھی وقت سے تسی کدھر اور کھدوا لو, ایتھے پانی کوئی نہیں. میں نے کہا یار میں پیمنٹ کر رہا ہوں تم نکالو. اچھا اگلے دن کیا ہوا, صبح 7-8 بجے نے مجھے کال آئی, سر جی مبارک ہوئے پانی نکلا ہے. اور کہتا ہے سر اتنا پانی نکلا ہے کہ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے جی 210 تو کل ہو گیا تھا نا, آج صبح آتے ہی میں نے جب پہلی بوکی ماری ہے نا تو وہ پتھر ٹوٹا ہے اور اتنا پانی نکلا ہے کہ 50 فٹ پانی جمع ہو گیا ہے نیچے سے, اور وہ پانی نکلا سر رگ کا پانی. آپ کو پتا ہے زمین میں ایک پانی ہے جو بارشوں کا سیپیج کا ہوتا ہے, وہ تو نکالنے سے ختم ہو جاتا ہے, اور ایک ہے جو زمین کے نیچے دریا چلتے ہیں, وہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتے. جیسے کہ اگر آپ کو کھال میں سوئی چباؤں نا تو تھوڑی دیر بعد خون نکلنا بند ہو جائے گا, لیکن اگر کہیں نس میں سوئی لگ جائے فوارہ پھوٹے گا. وہ فوارہ پھوٹا تھا جو 50 فٹ کھڑا ہو گیا. کہنا جی بو کی. میں نے کہا جی 220 پوری کرو. کہنا سر 1 فٹ نہیں آگے میں جا سکتا, پانی کا اتنا پریشر ہے کہ یہ بس اسی پہ آپ کو روکنا پڑے گا. اچھا میں کہ ہاں جی کدھر گئے تواڈے خضر, تواڈیاں مائیاں, تواڈے بابے؟ کہتا جی یہ واقعی اللہ دے کام نے. اچھا اینڈ تے مان لیندے نے اللہ دے کام نے. جیسے کفار مکہ بھی جب سمندر میں بیچ میں پہنچتے تھے کہتے تھے ادھر اللہ ہی کام آئے گا, جو سورہ یونس میں آتا ہے. تو میں نے اس کو توبہ کرائی. میں نے کہا آندہ کبھی تم نے یہ بات نہیں کرنی. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ خضر کو ہم نے بھی ایک دفعہ قابو کیا ہے, جو جعلی خضر انہوں نے بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں بزرگوں کو آ کے ملتا ہے. ہمارے محلے میں بھی ایک وہ تویز آگے کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی منو تے ملدے نے. میں کہا جی جدو ملن نہ تو پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ, غائب نہ ہوئے تو منو پھاڑ لیں. کہنا جی توبہ استغفار. میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی یہ تو بےدبی ہے ان کی. میں نے کہا بےدبی کہاں سے ہے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکی کا کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. میں نے کہا تم میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, میں غائب نہیں ہوں گا. ہاں تو خوش ہوں گا کہ میرے نبی کا بتایا وظیفہ جو ہم نے بلو کارڈ پہ صبح شام کے اذکار پہ لکھا ہوا ہے, اسماء اعظم میں سے, اسماء اعظم میں سے. تو حضرت خضر اللہ کا نام سن کے غائب ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ سن کر کون غائب ہوتا ہے؟ شیطان من الجنت والناس. اور بڑے لوگوں کے اس طرح کے جعلی خضر غائب بھی ہوئے نے. ایک اوریجنل واقعہ مجھے بندے نے بتایا, اس نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے نا ایک بندے کو ایک وظیفہ بتایا. وہ کہتا جی وہ داتا صاحب منو راوی دے پل تے روزانہ ملتے ہیں. تو انہوں کو کہا یار اب آئے نا تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب وہ علی اجویری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے, وہ شیطان ان کے نام پہ آ کے مل رہا ہے, ان کا کوئی قصور نہیں. تو کہتے وہ پڑھا تو غائب ہو گیا, اس نے رونا شروع کر دیا, تو اسی بزرگوں ناراض کر دیا. یعنی ادھر بھی یہ تعویل کر لیں گے کہ بزرگ ناراض ہو گئے نے. تو جڑا بزرگ اللہ دے نام تو ناراض ہوندا ہے وہ بزرگ نہیں گا, وہ شیطان ہے.
اللہ کا نام سن کے تو بزرگ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کے سنت وظائف ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت, سر کسی کی کسی چیز کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے, اللہ ہی اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سر وہ 10 فٹ کے فاصلے پہ ایمان اور کفر تھا میرے اس بورنگ کے, پانی تو نکلنا ہی تھا, وہ خضر یا مائی یا بابے کے کھاتے میں ڈال جانا تھا. اور اکثر یہی ہوتا ہے. میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں, وہ انگلینڈ سے ٹکٹ کٹا کے پاکستان آئے, ان کو خواب میں, ان کی اولاد نہیں تھی, تو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں بزرگ کے دربار پہ جاؤ تو اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا. سر خواب وہ کہتے ہیں جی جناب غیبی خبر باقی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. اچھا جی, اس کی قسمت اچھی کہ وہ پہلے دن ہی میرے درس میں بیٹھا. ان دنوں میں گھر میں چھوٹی سی مجلس کرتا تھا, 2008-9 کی بات ہے. اس نے جب درس سنا نا مزارات کے بارے میں, قبروں کے بارے میں, بابوں کے بارے میں, انہوں نے کہا جی میں بے اولاد مر جانا ہے, میں بابے کسی کو نہیں جانا. اچھا جی, وہ آیا اسی کے لیے ٹکٹ کٹا کے تھا. جیسے ہی واپس گیا, اس کی وائف کی طبیعت خراب ہوئی, وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو پریگنینسی ٹھہرے ہوئے 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں. یعنی وہ خواب سے پہلے پریگنینسی ٹھہر چکی ہوئی تھی, وہ بابے کے کھاتے میں ڈلنی تھی جو اللہ کی تھی. آج ماشاءاللہ ان کا بچہ 8-9 سال کا ہے, اللہ نے ان کو بیٹا دیا. تو وہ جب خواب آیا اس سے پہلے ہی یہ, کیونکہ پریگنینسی کا تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے, تو یہ اکثر بابوں کے کھاتے میں جو واقعات ڈلے ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح ڈلے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے ہوتے ہیں, وہ بابوں کے کھاتے میں ڈالے ہوتے ہیں. یہاں بھی اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو جا کے مائی سے دام کرواتا اور پھر نکل بھی آتا تھا. پوری زندگی نہ انہیں قرآن پڑھنا سی, نہ بخاری نہ مسلم, انہیں مائیاں اور بابیاں پیچھے جانا سی. ٹھیک ہے, اسی لیے تو سر ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ہم آپ کو کتابوں کے خدا کا تعارف کروا رہے ہیں, اور جب آپ غور کریں گے تو آپ جھوم کے کہیں گے, ضرور کہیں گے کیا, کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ اس طریقے سے جھوٹی تعویلات اس واقعے سے جو سہارا لیتے تھے, میں نے اللہ کے فضل سے ان معاملات کو کلیئر کر دیا. سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے, آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اے نبیوں, جب میں تمہیں نبوت دوں اور میرا کوئی اور پیغمبر آ جائے تمہاری زندگی میں, تو تم نے اس کی تصدیق ضرور کرنی ہے, اور اس پہ مجھ سے وعدہ کرو اور بھاری ذمہ میرا اٹھاؤ, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوتا ہوں. اور اس وعدے کے بعد جس نے خلاف ورزی کی وہ ظالموں میں ہو جائے گا, وہ فاسق ہو جائے گا. یہ نبیوں کی روحوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں اور پیغمبر ہے, اس کی تصدیق کرنی ہے. آپ دیکھ لینا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یحییٰ علیہ السلام نے, ایک زمانے میں تھے. تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ تمام انبیاء کے لیے, اور تعویل عام میں آپ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے اس اعتبار سے لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ہمارے نبی علیہ السلام تمہاری زندگی میں آ جائیں تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے. اور وہ اللہ نے کروائی ہے واقعہ معراج میں, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام نبیوں کا امام اللہ نے بیت المقدس میں مجھے بنایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے, اور وہ دنیا میں وہ بات پوری ہوئی. میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ نبیوں کی نبوت چھن جانی ہے اگر وہ رسول اللہ پر ان کی زندگی میں ایمان لا کر ان کی مدد نہیں کریں گے. سورہ آل عمران 81-82. حضرت خضر کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث بتا دیں کہ کبھی غزوہ بدر, احد یا خندق میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے ہوں. صحیح تو مانگتے ہی نہیں, ہمیں پتہ ہے صحیح تو ہے ہی نہیں ہے, ضعیف ہی دکھا دیں. تو آپ حضرت خضر کی نبوت چھنوانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ رسول اللہ کی انہوں نے مدد نہیں کی اور سامنے آ کے ڈکلیئر نہیں ہوئے, اعلانیہ ایمان نہیں لے کے آئے, تو نبوت سے فارغ ہیں, یہ قرآن کا فتویٰ ہے. اس کا مطلب خضر کوئی نہیں تھے اس زمانے میں. اگر وہ ہوتے تو رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوتے. یہ سب کہانیاں ان کو, یہ بابوں کو ملتے ہیں نا, یہ وہ سارے جعلی معاملات چل رہے ہیں. تو یہ علم لدنی کا اس سے لیتے تھے. وہ جو سورہ الکہف میں وہ حضرت خضر کہتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا, وہ کہتے ہیں یہ سینہ مسینہ علم چلتا ہے. ویسے میں نے 55A مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے علم لدنی کے اوپر, آپ دیکھ سکتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. سیدہ عائشہ نے کہا سلام اللہ علیہا, جس شخص نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے دین کی جو باتیں اللہ نے آپ کو بتائی تھی وہ چھپا لی ہیں امت سے, اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ خاص لوگوں نے دسیاں نے, باقیوں نہیں دسیاں.
وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے. اور اما عائشہ نے اس کے ساتھ وہ آیت پڑھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اکثر وہ شیعہ پیش کرتے ہیں غدیر خم کے حوالے سے کہ اے رسول اللہ جو کچھ اللہ نے آپ کو وحی کیا ہے وہ آپ پہنچا دیں اپنی امت کی طرف، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس آیت کے تحت نبی علیہ السلام نے کوئی بات امت سے نہیں چھپائی، اعلانیہ بتائی ہے. تو یہ کہتے ہیں خاص علم خاص لوگوں کو دیا ہے. سر اس امت میں اگر کوئی سب سے خاص بندہ تھا نا تو مولا علی تھے. بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ رسول اللہ کے خاص بندے تھے، کیا آپ کو رسول اللہ نے کوئی ایسی خاص باتیں بتائی ہیں جو باقیوں کو نہ بتائی ہوں؟ ہائے 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 ہائے. آپ میں نبی علیہ السلام نے ہمیں وہی دین سکھایا جو باقیوں کو سکھایا ہے. ہاں ایک فہم قرآن ہے جو ہر مؤمن کا اپنا حصہ ہے کہ اس میں سے کتنا حاصل کرتا ہے. ظاہر ہے جی آپ قرآن پہ غور و تفکر کرتے ہیں، آپ پہ زیادہ راز کھلیں گے. جس نے ہمیشہ اس کو مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے اور کبھی ترجمہ پڑھا ہی نہیں، تفسیر پڑھی نہیں اس کو، تو حضرت علی نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی جو امت کو نہیں بتائی. پھر انہوں نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا، شکر ہے نکال کے وہ دس دیتا کہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں وصیتیں لکھوائی تھی کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی دیت دی جائے گی اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دے. اور قیدیوں کے احکامات، ظاہر قیدیوں کے احکامات مولا علی کو بتانا تھا نا. جنگ جمل صفین ارمان تو مولا علی نے لڑنی تھی نا، وہ اور مسلمانوں کے خلاف وہ جنگیں تھی نا. تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو ایسا کوئی اسوہ نہیں ملتا کیونکہ ادھر تو سارے ایک لیڈر پہ متفق تھے. تو مولا علی کو بتایا نا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو دیکھیں نا کیا اس نے سلوک کیا. پھر جنگیں جیت کے بھی سب کے ساتھ اس نے سلوک کیا مولا علی نے. اور کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور جو شخص مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جس کا اول مصداق یزید ابن معاویہ بنا مدینے کی بے حرمتی کر کے. یہ وہ باتیں تھیں جو اس میں لکھی تھیں. اور ایک اور بات لکھی تھی کہ جو غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو یہ ساری باتیں تو آلریڈی ہمیں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر ہمیں معلوم ہے. تو مولا علی کو بھی کوئی خاص علم نہیں دیا، وہی علم ہے. اور سر مجھے بتائیں حجۃ الوداع پہ جب نبی علیہ السلام اعلانیہ کہہ رہے تھے، بخاری مسلم میں یوم النحر کا خطبہ بھی ہے اور یوم عرفہ کا خطبہ الموطا امام مالک اور مستدرک الحاکم میں کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کی سنت، اسے مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا، حق ادا کر دیا. ادھر کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ ایڈی منو خاص گل دسی ہے او میں اگے دس دے علم لدنی نا. پرانیاں کہانیاں، پرانے بابے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ختم. ساڑی ناں نال ہی ختم ہو جاندے نے. سارے ناں بڑی قیمتی ہے. اے تواڈا کلمہ ہی تو سٹارٹ ہوندا ہے لا نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، نہ کوئی بزرگ نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ان کا ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج، اور جو ان سے بغاوت کرے وہ بابا آپ کو مبارک. مجھے کہتے ہیں یار اتنے اتنے بزرگوں کے نام اس طرح لیتا ہے جیسے گلی ملی کے دوست ہیں، اتنے اتنے مفتیا کے. وہ سر ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے تو ہم نام ان کا کیوں ادب سے لے؟ ہم تو ان کو دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے عقیدے گستاخانہ ہے. شکر کریں کہ ہم آگے پیچھے لانتے لگا کے نام نہیں لیتے، احترام سے ہی لیتے ہیں، صاحب کہہ کے لیتے ہیں. تو خوف خدا کرے. تو مولا علی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. پھر غدیر خم پہ بھی آپ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک. اس میں بھی قرآن اور اہل بیت ہے. غدیر خم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، آپ دیکھ لیں. وہاں پہ بھی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ. اور دوسری چیز اہل بیت ہے. میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کام ڈالے گی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے.
تو یہ وہ چیزیں تھیں. وہ کبھی علم لدنی بنا دیا, کبھی کہتے ہیں جی کچھ آپ کو پتہ ہے کوئی خاص باتیں بتائی ہیں, وہ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں. سر کوئی نہیں ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں وہ جی صحیح بخاری میں ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے 2 پیالے لیے ہیں یعنی علم کے, ایک میں نے تمہیں بتا دیا, دوسرا بتاؤں تو تم میری گردن کاٹ دو. وہ کہتے ہیں جو دوسرا نہیں نا بتایا وہ اسی قسم کے پٹھے کام تھے, یعنی یہ پٹھے کام میں الٹے کام, ورنہ وہ بتا دیتے. تو سر آپ کے تصوف کے کس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں؟ کسی بھی نہیں. تو وہ علم لدنی تو ابو ہریرہ کو ملا تھا, اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں چیز ہے, تو ابو ہریرہ کو آپ مولا علی سے اوپر کر رہے ہیں. اور سر بخاری میں ہی اس کی تشریح موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش, بنو امیہ کے ان لونڈوں کے, ان لڑکوں کے نام, ان کے ماں باپ کے نام بھی بتائے ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ایسا معاملہ ہو تو آپ نے فرمایا کاش میری امت اس قبیلے سے الگ ہو جائے جو میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, بنو امیہ. اور وہی ابو ہریرہ مسند ابی یعلا میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھی کہ ان کے ممبر کے اوپر بندر کود رہے ہیں, تو حضور کو وفات تک کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ فرمایا کہ میں نے آل مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا ہے, اپنے ممبر کے اوپر, یعنی میرے بعد وہ حکمران بنیں گے. اور یار یہ بندر تھے, بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں انہی بندروں کی تو حکومت تھی بنو امیہ کی. تو حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے کہ اگر, کیونکہ وہ مروان ہی تو یہ پوچھ رہا تھا کہ حضرت بتائیں وہ لوگ کون ہیں, انہوں نے کہا اگر میں بتا دوں تو میری گردن مار دی جائے, یعنی تم لوگ ہو. بالکل کلیئر ہے, اس میں علم لدنی نہیں ہے. کیا سے کیا بنا دیا انہوں نے. اور دیکھیں کہانی کیسے پکڑی گئی, ادھر سے پکڑی گئی, دوسری طرف ان کے تصوف کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو سر منافقین کے نام بھی بتائے تھے جو پبلکلی نہیں بتائے گئے, لیکن وہ دین کا حصہ تو نہیں ہے. صحیح بخاری موجود ہے رازدار رسول کون ہے؟ حذیفہ ابن یمان. صحیح مسلم میں موجود ہے حذیفہ ابن یمان کو 12 منافقین کے نام بتائے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں, ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے. یہ سورۃ الاعراف میں جو ہے وہ محال ایک ایگزامپل دی گئی ہے. تو فرمایا نہیں داخل ہوگا, ان میں سے دبیلا پھوڑا نکلے گا ادھر کمر پہ 8 لوگوں کو. میں نے نہیں پوچھنا کنوں کنوں نکلے ہیں, وہ اپنے بزرگوں سے پوچھ کے چلیں آپ. تو نبی علیہ السلام نے یہ یعنی پہلے ہی فرما دیا تھا. تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے. ٹھیک ہے. عمار ابن یاسر کو آگے ایک بندہ پوچھتا ہے نا کہ جی آپ کو کوئی خاص دین سکھایا ہے نبی علیہ السلام نے؟ ان کا نہیں, البتہ جو حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے. ٹھیک ہے, یہ صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے. اور یہ فرمایا کہ وہ 12 منافق ہیں میرے صحابہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اور وہ اس طریقے سے معاملات. تو وہ کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں تھا, صرف منافقین کے نام تھے. تو وہاں پہ بھی حذیفہ ابن یمان تو کسی تصوف کے سلسلے میں نہیں آتے. کیا آتے ہیں؟ نہیں. ان کے تصوف کے سارے سلسلے جو ہے نا وہ مولا علی تک لے کے جاتے ہیں. تو مولا علی تو انکار کر چکے ہیں, اور ہم نے تو نیچے سے ان کی جڑ کاٹ دی ہوئی ہے. میں نے کہا میرے امام نے کاٹ دی ہے. آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم میں مقدمے کے اندر چند تبع تابعین بیٹھے ہوتے ہیں. امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ وہاں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے, جب وہ چلا جاتا ہے نا وہاں سے, تو باقی تبع تابعین کہتے ہیں کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے 18 بدری صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے. تو باقی لوگ کہتے ہیں یہ تو طاعون کے مرض سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا, علم کا تو اس سے دور دور تک واسطہ نہیں. یہ کہتا ہے 18 بدری صحابہ کی اس نے زیارت کی ہے. اوے سب سے بڑا جو تابعی ہے حسن بصری, اس نے بھی صرف ایک بدری صحابی سے سماعت کی ہوئی ہے, اور وہ ہے سعد ابن مالک, جن کا نام سعد ابن ابی وقاص بھی ہے, جو 56 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں. تو حسن بصری کی سماعت بھی صرف ایک بدری صحابی سے ثابت ہے. کس سے؟ سعد ابن ابی وقاص سے. وہ بھی اس لیے کہ 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو حسن بصری کی تو مولا علی سے سماعت ہی نہیں ہے. امام مسلم نے انکار کر دیا اس بات کا, کیونکہ مولا علی تو پہلے سب سے بڑے بدری صحابی تو وہ ہیں جنہوں نے 24 سردار مارے ہیں بدر میں, کیونکہ مولا علی 40 ہجری میں شہید ہوئے تھے اور سعد ابن ابی وقاص 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں حسن بصری نے تو صرف ایک بدری صحابی سے ملاقات کی ہوئی ہے, سماعت کیا, اور وہ ہے سعد ابن ابی وقاص.
تو امام مسلم نے تصوف کے پورے سلسلوں پہ سمجھ لیں کہ آرا چلاتے ہوئے کاٹ کے رکھ دیا. وہ یہ کہتے ہیں تصوف میں آپ کو پتہ ہے ان کی کیا سند چلتی ہے؟ کشف المحجوب بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. خود علی اجویری صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو پیر صاحب ہیں نا وہ خلیفہ ہیں ابو بکر الشبلی کے. ابو بکر الشبلی جو ہیں وہ خلیفہ ہیں سری سکتی کے, وہ ہیں جنید بغدادی کے. جنید بغدادی خلیفہ ہیں سری سکتی کے, اور سری سکتی کے جو آگے پیر ہیں وہ خلیفہ ہیں معروف کرخی کے, اور وہ خلیفہ ہیں آگے داؤد تائی کے, اور داؤد تائی جو ہیں حبیب العجمی کے, اور حبیب العجمی حسن بصری کے, اور وہ مولا علی کے. یہ تصوف میں آپ قادری, چشتی, یہ نقشبندیوں کی تو لاد ہے, وہ تو ایسی پہلے ختم کرتی بازید علی, وہ تو کام ہی ختم ہو چکا ہے. یہ سہروردی, یہ سارے سلسلے وہ کہتے ہیں حسن بصری کی ملاقات ہے مولا علی سے. اور صرف امام مسلم نے نہیں, امام ترمذی نے بھی جامعہ ترمذی میں لکھا ہے کہ حسن بصری کی مولا علی سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے. تو محدثین تو تصوف کا گلا ہی کاٹ چکے ہیں, آپ کی ملاقاتیں ہی ختم. پیچھے رہ گیا نقشبند سلسلہ, وہ تو پہلے ہی باقی تین یہ کہتے تھے کہ ہماری چین جڑتی ہے تو ہماری تو جڑتی کوئی نہیں, تو وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے. امام جعفر علیہ السلام فوت ہوئے ہیں 148 ہجری میں, اور بایزید پیدا ہوئے ہیں 191 ہجری میں. 40 سال بعد امام جعفر کی وفات کے بایزید پیدا ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں وہ مرید ہیں ان کے. اور یہ اس سے بڑی کہانی یہ ہے کہ بایزید کا آگے مرید پتہ کون ہے؟ ابو الحسن خرقانی. اور ابو الحسن خرقانی 352 ہجری میں پیدا ہوا ہے, یعنی بایزید بستامی کے مرنے کے 90 سال کے بعد. ایسے تو پھر بھی 40 ہی نا, وہ ڈبل ہے. جس کا وہ کہتے ہیں جی وہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کی تو وہ محمود غزنوی کو فتح ہوئی. کہانی روحانی مرید, روحانی نہیں شیطانی. اب ویسی سلسلہ اس کے اوپر میں ویسے کرنی, میرا کلپ دیکھ لیں, یہ سب کہانی ہے. ٹھیک ہے, وہ جنہوں مرضی لین جیدی جیدی بھی پانی نے پا لین, تو بھائی دنیا ختم ہو چکی ہے, اینا تو پاک ہو چکی ہے, اللہ شکر. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک نعرہ بلند ہے کہ مرنے سے پہلے یا مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ بالکل کہانیاں انہوں نے کروائی تھیں, اور یہ پورے کا پورا سلسلہ ہی کاٹ دیا امام مسلم نے, امام ترمذی نے, کہ تصوف کے اندر یہ لنک بنتا ہی کوئی نہیں حسن بصری کا مولا علی کے ساتھ. اور بلکہ مسلم کے میں نے مقدمے سے بتایا تھا نا کہ وہ کچھ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ایک شخص آگے کہتا ہے کہ جب جنگ صفین کے موقع پر مولا علی یعنی کی جنگ جو ہوئی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ, اس موقع پر ابن مسعود آئے اور انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی. تو باقی کہتے ہیں یار ابن مسعود قبر سے نکل کے آگے تھے, ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو چکے ہوئے تھے, اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر. تو یہ 4 سال کا وہ گیپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے روحانی سلسلے کا. ابن مسعود تو وہ ڈکیڑا بزرگ ہے, پرشین امپائر گری تو چیف جسٹس وہاں کے, ٹھیک ہے, صاحب النالین, سفر و حضر میں حضور کے ساتھی. ابن مسعود پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں, جو اللہ نے ان کو مقام دیا تھا. وہ قبر سے نکل کے نہیں کوئی فیض پہنچا سکے, اس زمانے میں کوئی قبروں سے نکلا نہیں کرتا تھا. تو جو 4 سال کا گیپ ماننے کے لیے تیار نہیں, تو 40 سال کا جنگل, اور ادھر بایزید اور ابو الحسن خرقانی کا 90 سال کا جنگل, یہ کون عبور کروائے گا؟ سب کہانیاں, سب جھوٹ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جھوٹ ختم کروائے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم مرنے سے پہلے آپ کو اس کے اوپر قائل کر لیں, کیونکہ یہ واضح چیز ہے. قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر آیا, سورہ واقعہ کے اندر آیا کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. آپ لاکھ کہتے رہے کہ قبر پہ اٹھ کے بلے پھر اندر وڑ گئے, یہ سب نہیں, سب کہانی ہے, جھوٹ. اگر اٹھ سکتا ہے اٹھائیں, ہم جناب بلاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو, پورا میڈیا مسلمان ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو باقی مجھے بہت کچھ کہنا ہے, لیکن آپ تخت بلقیس والا میرا کلپ دیکھ لیں سر, ریمارکیبل کلپ ہے. اس کے اندر میں نے ان کی ساری کہانیاں باقی بھی کھول دی ہیں. تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو نبی الاسلام نے اسپیسیفک بات بتائی جو باقی امت کو نہیں بتائی, وہ منافقین کے نام ہے, حذیفہ ابن یمان کو. اور وہ بھی ڈیٹیل مسند احمد میں, آپ کو پتہ ہے نا قرآن میں بھی اشارتاً ہے کہ نبی الاسلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ. تو حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر نے نبی الاسلام کی جان بچائی تھی, یعنی اللہ نے بچانے والا ہے, سبب ان کو بنایا. وہاں پہ حذیفہ ابن یمان کو نبی الاسلام نے منافقین کے نام بتائے تھے کہ انہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے. بس اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں تھا, شخصیات سے تعلق تھا. دین کی کوئی بات ایز اے راز نبی علیہ السلام نے کسی کو نہیں بتائی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جب مولا علی کہہ رہے ہیں کہ وہی دین دیا جو باقی امت کو دیا ہے, اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ خاص لوگوں کو خاص بات بتائی,
اور باقی لوگوں کو نہیں بتائی وہ جھوٹا ہے. اور حجۃ الوداع پہ نبی علیہ السلام اوپنلی پوچھ رہے ہیں, کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ وہ خاص گل سی میں خاص بندے نوں دسنی ہے, نہیں سر. اسی لیے ان کا دعویٰ یہ کہتے ہیں دین کتابوں میں نہیں ہے, اور یہ صحیح کہتے ہیں ان کا جو دین ہے نا وہ کتابوں میں نہیں ہے, کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہمیں تو پابند کیا گیا ہے قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہمارے ابا جی کو جب جنت سے نکالا گیا تو اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ اب کتابوں کا انتظار کرنا, جو کتابوں کی پیروی کرے گا اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم, اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا وہ ہوگا اہل جہنم میں سے. تو سر میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ مجلس نمبر 100 میری ضرور دیکھیں. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ حقیقت کھل کے سامنے آئے گی کہ ہمیں بڑا ڈی ٹریک کیا ہے ان لوگوں نے. ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہم عام مسلمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اللہم اجرنا من النار آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ.